اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے، دینی احکام سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے، اور یعنی طبقہ نسواں کو، خواتین کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سکھانے کے لیے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جس کے ساتھ یہ ذرائع ناچیز آج پھر الحمدللہ حاضر خدمت ہے۔ اور جناب، ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے احکام کے تعلق سے۔ نکاح جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کل کے پروگرام میں جناب ہم نے سیکھا ہے کہ میرج بیورو، یعنی جو شادی دفتر قائم کیے جاتے ہیں، انہیں قائم کرنا، اور اگر حسن نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی معاونت کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، تو جناب یہ ایک اچھا عمل ہے اور جائز ہے، اگرچہ حسن نیت جو ہے وہ پیش نگاہ اور پیش نظر ہے۔ اور جناب پھر ہم نے کل بات کی پروپوزل کے تعلق سے کہ رشتہ جو بھیجا جاتا ہے وہ کون بھیجے، تو وہ لڑکے والے بھی بھیج سکتے ہیں، لڑکا دے سکتا ہے پروپوزل کسی لڑکی کے لیے، اور لڑکی والے بھی اگر پروپوزل بھیجیں تو یہ غلط نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، لیکن چونکہ عرف یہی ہے کہ لڑکے والوں کی جانب سے رشتہ بھیجا جاتا ہے تو اس لیے یہی بہتر ہے، جو عرف میں چل رہا ہے وہ جائز بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ پھر ہم نے بات کی منگنی کے تعلق سے۔ منگنی جو کہ وعدہ نکاح ہے اور یہ جائز ہے شریعت کے نگاہ میں، اور یہ جو بات پکی کی جاتی ہے، بچی کو دوپٹہ اڑا دیا جاتا ہے، نسبت پکی ہو جاتی ہے، طے کر دی جاتی ہے، یہ بھی شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، لیکن یعنی جو قید لگائی جا رہی ہے وہ یہ کہ غیر شرعی امور نہیں ہونے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو اگر انگوٹھی پہنا رہی ہے تو تاحال وہ دونوں چونکہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہے تو ایک دوسرے کے لیے آپس میں نامحرم ہے، اور ایسی حالت میں جو ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا ہے یہ شریعت کی نگاہ میں بالکل قابل قبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو منگنی تو جائز ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کل ہم نے اس حوالے سے بات کی۔ آج کیا بات ہوگی؟ آج بات ہوگی ہلدی لگانے کے تعلق سے، آج بات ہوگی اپٹن لگانے کے تعلق سے، آج جناب بات ہوگی قرآن کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کرنے کے تعلق سے، آج بات ہوگی سہرے کے تعلق سے۔ اچھا، آج سہرا باندھنے یہ بھی ایک رسم ہوتی ہے کہ بھابیاں وہ نیک لیتی ہیں اور انہیں کچھ پیسے دیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ پھر آج ہم بات کریں گے جوتا چھپائی، دودھ پلائی، بہت ساری رسمیں ہیں، تو ساری بہنیں ٹی وی سیٹس کے آگے بیٹھ جائیے، کیونکہ آج ہم شرعی طریقے سے یعنی شرعی احکام بھی سیکھ رہے ہیں، اور کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں مجھے بھی سیکھنا ہے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے، ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو دونوں فرماتی ہیں، عالمہ شفق غلام مصطفیٰ اور عالمہ افق مزمل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی سلامتی کے لیے اور ایسے اچھے کاموں کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں، پروردگار اس میں برکت دے۔ اور جناب ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور ہماری خوش بختی بھی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں ہر بدھ اور جمعرات کو دیتے ہیں اور ہم آپ سے شرعی احکام سیکھتے ہیں۔ اور آج نکاح کے احکام سے اور جو سوالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو بھی ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہلدی، اپٹن، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، اس حوالے سے تو مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور عالمہ شفق غلام مصطفیٰ ہم چاہیں گے کہ آپ کی سمت آئیں۔ اور میری پیاری بہن مجھے یہ بتاؤ، اند الشرع دولہا اور دلہن کو یعنی برائیڈ اور گروم کو یہ جو اپٹن لگایا جاتا ہے، ہلدی لگائی جاتی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، جن کا شکر ادا کرنا اور ان کو سیلیبریٹ کرنا شریعت نے بالکل جائز قرار دیا، بشرطے کہ وہ حدود شرع میں رہ کر منائی جائے۔
اور نکاح بھی ایک ایسی بہترین نعمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ آدھے دین کی تکمیل کا باعث ہے. اتنا پاکیزہ رشتہ ہے جو انسان کو کثیر گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو جب یہ خوشی اللہ تعالیٰ میسر فرماتا ہے تو اس کے اظہار کی سیلیبریشن کی بھی اجازت ضرور ملتی. تو اسی سیلیبریشن کے حوالے سے رسم و رواج نکلتے جن کا آپ نے ابھی مجمل ذکر فرما دیا کہ یہ رسم و رواج ہیں. یہ ہر کلچر ہر طرح کے لوگوں کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، رنگ نسل کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک رسم یہ ہلدی مایو یا اس کو ہم کہہ لیں، یہ بھی ایک فنکشن ہے جو اکثر منعقد کیا جاتا ہے. رخصتی سے پہلے اپٹن لگایا جاتا ہے کہ دلہن پہ روپ چڑھے وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں. تو دیکھیے اگر فی نفسی ہم ہلدی یا اپٹن کی بات کرتے ہیں کہ اس چیز کا لگانا کہ دلہا کو لڑکے لگائیں اور دلہن کو لڑکیاں اور محارم لگائیں، تو یہ اس فی نفسی چیز کا جواز ہے ذرا کہ دلہے کو لڑکے لگائیں، اسی لیے اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دلہا کو لڑکے ہی لگائیں، یعنی محارم کی اندر. ہمارے یہاں کزن عرف جو ہے وہ آج کل یہ بھی ہو رہی ہے، اور دلہن کو اگر کزنز میں بھی اب کوئی فرق نہیں کیا جاتا. جی تو پھر اگر اس یہاں تک بات کو محدود رکھا جائے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جو مایوں کا فنکشن ہے اس کے ساتھ بے حیائی، اختلاط، مرد و زن کا، محارم و غیر محارم کا جمع ہو جانا، مذاق مستی کرنا، بے جا فضول گوئیاں کرنا، اسی طرح سے گانے بازوں کا ہونا، جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جہاں گانے بازے نہ ہوئے تو کیا موت میت ہو گئی، شادی نہیں مانتے نا آج کل. تو یہ برا ایک جو کانسیپٹ رائج ہو گیا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ان سب چیزوں کا مرج کر کے مایوں منائی جاتی ہے. تو یہ اندر شرع ناجائز ہے. فی نفسی ہلدی لگانا، اپٹن لگانا منع نہیں تھا، لیکن اس کو لگانے کے لیے جو ایک طریقہ رائج کر دیا گیا کہ محارم کا لحاظ نہیں کیا جاتا، لڑکیاں مزے سے لگا رہی ہوتی دلہا کو، ہنسی مذاق ہو رہا، کزنس تو منہ بولے بھائی منہ بولے بہن کا رواج لے آئیں، اس کے مایوں میں تو ہم نے ضرور جانا ہے. پھر یہ صرف مایوں کا ایک فنکشن نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں رخصتی وغیرہ کے فنکشن سے پہلے ان چیزوں کا نکاح زیادہ مزے دیتا ہے. تو یہ سب گناہوں کے کام ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ جو نکاح کا پاکیزہ بندھن ہے اس سے پہلے ہی جب یہ خرافات ہوں گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے خوبصورت رشتے میں برکتیں رہیں، پھر نزاع جھگڑے کی طرف سارے معاملات جاتے ہیں. لہٰذا فی نفسی مایوں کی اجازت ہے، لیکن جو آج کل مایوں کے اندر خرافات لازم الملزوم کر دی گئی ہیں اس بنیاد پر میں کہوں گی سب سے بڑا وبال ہے کہ شادیوں میں ہمارے یہاں ہر گناہ کو جائز قرار دیا جاتا ہے. جو حجاب والی خواتین ہوتی ہیں ان کا حجاب شادیوں میں تو سب چلتا ہے کہ نام پر اتر جاتا ہے. بالخصوص ان پہلے کے فنکشن میں زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. رخصتی ولیمے میں ابھی تھوڑی چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مایوں مہندی کا فنکشن ہے یہ پورا ٹوٹلی گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کو بالکل بھی ڈی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے معاشرے میں کہ جب یہ بے برکتی سے رشتہ شروع ہوگا تو کبھی بھی برکتوں سے مالا مال نہیں ہوگا. البتہ اگر ایسے گیدرنگ کر لی کہ چھوٹی موٹی گیدرنگ ہو گئی ہے، محارم ہی ہیں یا خواتین ہی ہیں، وہ دلہن کو اپٹن لگا رہی ہے، مہندی لگا رہی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اچھی سی گیدرنگ ہو گئی، اس میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے. البتہ یہ پوائنٹ ایک ضرور مد نظر رکھیں کہ جو مہندی کا میں نے ذکر کیا، لڑکے کو مہندی لگانا چاہے محارم ہی کیوں نہ لگائیں، یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ اس کی زینت میں شمار ہوتا ہے، خواتین کے لیے خاص ہے یہ. تو لہٰذا ہلدی اور اپٹن کا جواز ہے، لیکن لڑکے کو محارم بھی مہندی لگائیں تو اس کا جواز موجود نہیں. یہ تمام باتیں نوٹ کر لیجئے. صحرا جو باندھا جاتا ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سارے رسم و رواج ہیں اور رسم و رواج کا تعین عرف اور عادات افراد کرتی ہیں. عوام اس کا جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا رواج اپلائی کرنا ہے. اگر ہم شرعی طور پہ اگر دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر رواج کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث یا صحابہ کے آثار سے ملے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رسم لوگوں میں رائج ہے اور وہ ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، لیکن چونکہ اس کے اندر کوئی ناجائز امور موجود نہیں ہے تو اس کے لیے پھر ہم منع بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہر چیز پر ہم ریسٹرکشنز نہیں لگا سکتے. حدود شرع میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنے کی تو ہر ایک کو اجازت ہے. تو یہ جو صحرا بندھائی یہ بھی ایک قسم کی رسم ہے. پاکو ان کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ دلہا کو صحرا وغیرہ باندھا جاتا ہے. تو فی نفسی اگر صحرا باندھنے پہ بات کی جائے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اب خرافات وہی بات ہے جو ہمارے یہاں معاشرے میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دلہا کو باقاعدہ صحرا باندھنے کے بعد بھابیاں جو ہے وہ پھر ان کے سامنے کھڑی ہو کر اور رقم کا مطالبہ کرتی ہیں اور اس میں ہنسی مذاق ہوتی ہے. تو بھابی جو ہے وہ بھی نام حرم میں شامل ہوتی ہے. بھابی اور دیور یا بھابی اور جیٹ ان کا بھی آپس میں کوئی محرم والا رشتہ نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات کرنے کی وجہ سے شریعت اس کی روک تھام کرتی ہے. پھر صحرا کا باقاعدہ جو فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر وہی والی طوفان بدتمیزی چل رہا ہوتا ہے، ہنسی ٹٹا ہوتا ہے، گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں صحرا باندھنا سنت رسول ہے. تو ایسا کہیں سنتوں سے نہیں ملتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کی تلقین فرمائی ہو یا ہمیں کوئی ایسی چیز ملی ہو، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اختیار کرتا ہے شرعی قیودات میں رہتے ہوئے کہ صرف مرد موجود ہے، دلہا کو صحرا باندھ دیا، دلہا نے ایک لفافہ دے دیا اور محارم نے جا کے وہ بھابیوں تک پہنچا دیا کہ چلو خواتین کا حق ہے، محبت سے اگر یہ دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رقم دینا. اگرچہ ایسا ہو، ایسا کر سکتے ہو تو، لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو لہٰذا اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی. مزید ایک صحرے کے نام پر ایک کلام ٹائپ کا پڑھا جاتا ہے عام طور پر نکاح کے موقع پر دولہا یا
दुल्हन के लिए उसे भी सेहरा, बड़ा लाजिम समझा जाता है। हाँ, तो वो लाजिम और मलजूम समझ के अगर नहीं करते, उसमें अच्छे कलिमात होते हैं, दुआया कलिमात होते हैं, दुआया अशार होते हैं, वो जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो उसको लाजिम और मलजूम समझना या सेहरा बांधने को सुन्नत से रसूल का नाम देना कि सुन्नत अदा कर दी, ये सारी अपनी मर्जी से घड़ी हुई खुराफात हैं और इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। बाकायदा सेहरा पढ़ने वालों को बुलाया जाता है, उन्हें एक रकम दी जाती है, और जहाँ नहीं वो लोग बुलाए जाते तो बास खानदानों में ऐसा होता है वो इस पे बुरा मानते हैं, माइंड करते हैं। तो वही बात है ना, इसको लाजिम और मलजूम ना समझे, बाकी अपनी खुशी से अगर सेहरा इस तरफ दुआ या कलाम जो है वो बुरा नहीं, उसमें कोई हरज नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। माजरत, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, मैं इसका इंतजार कर रही थी, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। आप हमें बहन दोबारा कॉल कर सकती हैं। दीन और ख़वातीन में दीनी अहकाम सीखे और सिखाए जा रहे हैं, और अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। हम अभी वापस आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में हम बात कर रहे हैं अहकामे निकाह के ताल्लुक़ से। हमारे साथ आपकी पसंदीदा आलिमात मौजूद हैं और हम सब के उस्ताद शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद खान नियाज़ी दामद फ़यूदहुम ऑन पेपर हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हुज़ूर, मैं आपकी समताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और दुल्हा दुल्हन को ब्रेक से कबल उपटन और हल्दी लगाने के ताल्लुक़ से कलाम किया गया, और ये जो सेहरा बंदाई की रस्म होती है और जो सेहरा पढ़ा भी जाता है बाकायदा, जिसमें दुआया कलाम होता है, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। देखें, जहाँ तक जो है वो उपटन और हल्दी लगाने की बात है, तो ख़ातून जो है, औरत के लिए तो वैसी ज़ेब व ज़ीनत है, वो अगर हल्दी और उपटन खुद लगाती है या उसे दीगर औरतें लगाती हैं, तो चाहे मुहारिम हो या गैर मुहारिम हो, औरतें ही अगर लगाती हैं तो इस सूरत में तो जो है वो कोई मसला नहीं है औरतों को जो है वो उपटन या हल्दी लगाने के अंदर। इसी तरह गैर मुहारिम से मुराद अजनबिया, यानी अजनबिया जो औरतें हैं वो भी उसे जो है वो लगा सकती हैं उपटन या हल्दी। रह गया जो है वो मर्द का जो है वो उपटन या हल्दी लगाना, तो उपटन लगाना तो बिला कराहत जायज़ है, और हल्दी के अंदर बहरहाल थोड़ा इख्तिलाफ है। हल्दी के अंदर बाज़ उलमा मना करते हैं, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इसमें औरतों से मुशाबहत है, इससे बचना चाहिए, बाज़ उलमा इजाज़त भी देते हैं। बहरहाल चूँकि मसला इख्तिलाफी है, इख्तिलाफी मसले के अंदर वसअत होती है, तो जायज़ तो है, जबकि जो है वो मर्द खुद लगाए या उसे दीगर मर्द लगाएं। यानी गैर महरम ख़वातीन अगर जो है वो मर्द को लगाएंगी तो ये दुरुस्त नहीं, ये जायज़ नहीं। खुद वो लगाता है या दीगर मर्द उसे लगाते हैं, या महरम रिश्तेदार अगर लगाती हैं हुदूद व क़ुयूद की रियायत के साथ, तो ये फ़ी नफ्स ही तो जायज़ है। लेकिन वैसे ऐसी चीज़ों को जो है वो बाकायदा रस्म नहीं बनाना चाहिए, सादगी के साथ करना चाहिए, और जो जायज़ तरीके हैं और जो मुस्तहसन तरीके होते हैं, जिन्हें मुस्तहसन समझा जाता है, उन तरीक़ों को इख्तियार किया जाए। आ जाए सेहरे की तरफ, तो सेहरे के अंदर भी खालिस फूलों का अगर सेहरा हो, नॉर्मल सेहरा हो, तो वो सेहरा जायज़ है, उसके अंदर हरज नहीं। यानी कोई अगर उसके अंदर सोने या रेशम का या कोई ऐसा काम ज़री का नहीं हुआ कि जो गैर शरई मिकदार के मुताबिक हो, तो जायज़ है। गैर शरई मिकदार तक होगा तो फिर दुरुस्त नहीं। वैसे आम सेहरा जो इस्तेमाल होता है, फूलों का सेहरा हो या आम सेहरा हो जिस पे ज़री का काम ज़्यादा ना हो, वो भी जायज़ है, उसमें हरज नहीं। अब रह गया सेहरा पढ़ना, तो सेहरे पढ़ने के अंदर भी है कि जो सेहरा पढ़ा जाता है इसके अंदर एक तो मुबारकबाद का मजमून होता है और दूसरे जो है वो दुआया कलिमात होते हैं, तो दुआ मांगना भी जायज़ है। जिस तरह जो है वो दुआ नसर के अंदर दुरुस्त है, तो ऐसे ही जो है वो सेहरा जो है मंजूम अंदाज में अगर कोई दुआ पढ़ता है तो वो भी जायज़ है। और रह गया जो है वो मुबारकबाद देना, तो जिस तरह नसर में मुबारकबाद देना जायज़ है, ऐसे ही नज़्म के अंदर भी मुबारकबाद देना जायज़ है। बाकी जो बाज़ उलमा ने दुआ के अंदर अशार को जो मकरूह करार दिया है, बाज़ फ़ुक़हा ने जो लिखा है, तो उसका मतलब यह है कि जब कोई आम दुआ हो रही हो और नॉर्मल दुआ है और उसके अंदर उर्फ से हट कर ऐसा अंदाज इख्तियार कर ले कि जो अंदाज है नापसंदीदा हो, उस अंदाज को मकरूह उन्होंने करार दिया है। बाकी जो वरना कलाम लिखे जाते हैं, दुआया कलाम जिन्हें मुनाजात कहा जाता है, तो वो मुनाजात लिखी इसलिए जाती हैं कि वो पढ़ी जाएंगी, जब पढ़ी नहीं जाएंगी तो फिर जो है वो कैसे, वो मुनाजात तो ज़ाहिर बात है जब भी पढ़ेंगे वो अशार ही हैं, तो वो उन पर वो कराहत का हुक्म नहीं है। वो उस सूरत में जब उर्फ से हट कर कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करे कि दुआ ना लगे बल्कि दुआ की जगह जो है वो कुछ और लगना शुरू हो जाए, तो उसे उलमा ने मकरूह करार दिया था, फुक़हा ने मकरूह करार दिया था। तो बहरहाल सेहरा जो है अगर उसके अंदर मुबारकबाद के कलिमात हों सेहरा पढ़ने के अंदर और दुआया कलिमात हों और कोई और गैर शरई चीज़ ना हो तो दुरुस्त है। लेकिन इस सेहरे के अंदर भी ये ख्याल रखा जाए कि
بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے, اسے ملوز رکھا جائے. لوگ عام طور پر سحرے کے طور پر وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر ہوتا ہے, یا شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہوتا ہے. تو موقع محل دیکھنا چاہیے کہ آپ جس موقع پہ پڑھ رہے ہیں یہ ان کے موقع, ان کا ذکر خیر نہیں ہو رہا, یہ جو ہے وہ ان لوگوں کی جو شادی ہو رہی ہے تو ان کی شادی پر آپ ان کے لیے جو اشعار ہیں وہ اشعار پڑھیں. ہاں جب آپ اس کا ذکر کر رہے ہوں شہزادی کونین کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا, یا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا, تو اس پہ بطور اشعار پڑھا جا سکتا ہے. ویسے ایسے موقع پر جو ہے, کیونکہ لوگ عام طور پر ایسے موقع پہ تقدس کا خیال نہیں کرتے اور ویسے لوگوں کا ذہن بھی ادھر جاتا ہے, تو اس وجہ سے ایسے موقع پر وہ اشعار پڑھے جائیں جو جنرل ہوں یا جن کے اندر مقدسات کا ایسا ذکر نہ ہو کہ مقدسات کی بے حرمتی کا کوئی پہلو نکلتا ہو. ٹھیک ہے حضور, بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ دولہا کا بارات لے جانے سے قبل 2 نفل ادا کرنا یہ ایک ماشاءاللہ رسم ہے, اور یا مسجد جا کے نفل پڑھنا یہ کیسا ہے, اور رخصتی کے بعد جب گھر آ جائیں تو دولہا اور دلہن دونوں کا یعنی شکرانے کے نوافل ادا کرنا یہ کیسا ہے عند الشرع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بیان ہو چکا کہ نفل ایک اضافی عبادت ہے جو شریعت نے لازم نہیں کی ہوتی, ہم اپنے طور پر اسے ادا کرتے ہیں. اور جہاں تک اس مواقع پر نفل پڑھنے کا تصور ہے تو دیکھیے بالکل جائز ہے, مستحب ہے کہ اب اس کے لیے متعین نہیں کہ وہ مسجد جا کر پڑھے, گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے. بیسیکلی صلاۃ الحاجت 2 رکعت نوافل ہوتے ہیں کہ جو دولہا پڑھتا ہے, اور پھر اس میں اپنی اپنی زوجہ کی بہتری کے لیے, آگے کی زندگی کی بھلائی کے لیے اور حصول نیک اولاد کے لیے دعا گو ہوتا ہے. اسی طرح جو رخصتی کے بعد میاں بیوی جو جمع ہو کر یہ نوافل ادا کرتے ہیں یہ بھی مستحب ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم جیسے کہ مولا علی مشرق الشاہ کا ذکر ابھی ہوا اور حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا کا ذکر ہوا, تو آپ دونوں کی بھی یہی عادت رہی کہ جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ دونوں جمع ہوئے تو پھر پوری رات عبادت میں گزار دی, نوافل میں, شب بیداری میں گزار دی. خیر ان کے تو ہم کیا ہی بات بیان کریں, وہ تو 3 رات تک یوں ہی لگے رہے کہ راتوں کو قیام اور دن میں روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ ان کی بھی سنت پر عمل ہو جائے گا. تو اگر یہ چیز کر لی جائے مستحب ہے, اچھی چیز ہے کہ ایک نئی زندگی کا دور شروع ہونے جا رہا ہے, تو اسے اگر ذکر اللہ سے شروع کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فق مزمل. اور رخصتی کے وقت جو خواتین اپنی یعنی بچیاں جو ہیں ان کے سر پہ جو سایہ یعنی کیا جاتا ہے قرآن سے, اس کا کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہمیں شریعت یہ تو بتاتی ہے کہ قرآن پاک کا دیکھنا, چھونا, سننا, پڑھنا یہ ساری چیزیں عبادات ہیں, لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ ہمیں نہیں ملتا کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کا کوئی خاص ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے. ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. البتہ اگر کوئی حصول برکت کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے بچی کو اگر قرآن کے سائے میں رخصت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری بچی کی زندگی ایسی خوشگوار گزرے کہ اس میں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی آزمائش نہ ہو, یہ خوش و خرم رہے, کوئی پریشانی نہ ہو, اور اس سوچ کے ساتھ اگر شادی کر دی اس طرح رخصت کر کے اور بعد میں مسائل ہوں اور پھر آپ اللہ نہ کر الزام قرآن پر ڈالیں کہ ہم نے تو قرآن کے سائے میں دیا تب بھی ہماری بچی تکلیف میں آ گئی, تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے بچوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, جو ہے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو پھر ٹونٹ کیا جائے کہ معاذ اللہ قرآن کے سائے میں دیا تب بھی ایسا ہو گیا. تو اگر کسی کی سوچ ایسی ہے کہ قرآن کے سائے میں دینے کا مقصد یہ کہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی, تو پھر یہ سوچ رکھنا ہی غلط ہے. قرآن کو سر پر سائے میں دینے سے زیادہ بہتر تھی کہ بچی کے دل میں قرآن کو رکھ کے اس کے دل میں قرآن و حدیث کی روشنی, قرآن و حدیث کی روشنی ہوتی ہے, بس اس کے دل میں اگر وہ نور ہوتا تو اسے پھر ایسی کوئی چیز کی حاجت ہی نہیں ہوتی. بالفرض اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے کہ رخصت کر دیا ایسے سائے میں اور ایسا کوئی خاص کنسیپٹ نہیں ہے, بس ایسے ہی کہ ایک برکت حاصل ہو جائے گی, تو اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں, کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے. لیکن اس کو لازم و ملزوم نہ سمجھا جائے کہ کوئی اگر بچی کو ایسے رخصت کر دیتا ہے تو کہنا دیکھا اس نے تو ایسے ہی کر دیا, یہ تو لازم تھا, قرآن بھائی نے سر پہ نہیں رکھا. ہاں ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ شریعت کو بھی نہیں مانتے, دین کو بیچ میں لے کے نہیں ہے, یہ باتیں نہ کی جائیں. لازم و ملزوم یہ چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے اب قرآن جب لیا ہے تو پھر اس کے ادب کا بھی لحاظ کرنا ہوگا. شادی بیاہ کے موقع پر لوگ اکثر بے وضو ہوتے ہیں, قرآن کو ویسے ہی پکڑ لیا پکڑنے والے نے, حالانکہ قرآن کو بے وضو چھونا بغیر کسی رکاوٹ کے شرعی طور پہ ناجائز ہے. تو اس طرح قرآن کو چھو کے اور پھر اس کے بعد رخصت کرتے ہیں. مزید یہ کہ گاڑی میں پھر قرآن کہاں گیا معاذ اللہ اس کا ہوش ہی نہیں ہوتا, کسی ہینڈ بیگ میں ڈال دیا, پیچھے ڈگی میں رکھ دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں قرآن پاک کو کدھر رکھا, تو پھر یہ بھی بے ادبی کے شائبے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ اگر قرآن کا سایہ نہیں بھی ہوگا تو شریعت آپ پہ کوئی ایسا آپ کو پابند نہیں کر رہی ہے. یہ وبال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کا بعد میں جی بے ادبی جو ہے تو پھر یہ وبال پریشان, یا بے وضو آپ اسے ہاتھ لگا رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں. لہٰذا اگر آپ قرآن کے ساتھ رخصت کر بھی رہے تو پھر اس کو اچھے مقدس مقام پہ رکھ دیں, کوئی ایسا پورشن بنا کے رکھیں کہ ٹھیک ہے کسی کے ساتھ آپ نے گھر بھجوا دیا. یہ سارے معاملات کر کے پھر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم.
ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم, بات کیجئے. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک بریک شامل کر رہی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ. اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں ہم بات کر رہی ہیں نکاح کے احکام کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات, عالمہ افق مزمل, عالمہ شفا غلام مصطفیٰ یہاں آن دی سیٹ موجود ہیں, اور آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم. آپ کے کالز بھی شامل کر رہے ہیں اور کانٹینٹ کے سوالات بھی میرے پاس ہیں. حضور, آپ اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے جو بات ابھی ہوئی, یا میں اگلے سوالات شامل کروں؟ طرف چلیے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ کیا رخصتی کے بعد جب دولہا دلہن کو اپنے گھر لے آتا ہے تو کوئی خاص دعا ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس کے حوالے سے بالخصوص کوئی اسپیشلی دعا نہیں, البتہ کثیر روایت میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں. جیسا کہ ایک دعا منقول ہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ, یعنی اے اللہ, میں تجھ سے اپنی زوجہ کی خیریت کا اور اس کی فطرت کی خیرت کی دعا کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلَتْهَا عَلَيْهِ, اور میں اللہ تجھ سے اس کی برائی اور جو اس کی فطرت میں برائی اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا منقول ہے کہ جب شوہر دیکھے اپنی زوجہ کو تو یہ دعا پڑھ لے, تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی زندگی میں خوشیاں رہیں گی, بہاریں رہیں گی. لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیز مستحب ہے, اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ درود پاک پڑھ لیتا ہے, کوئی اور دعاؤں کا ورد کر لیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سبحان اللہ. دودھ پلائی اور جوتا چھپائی, یہ جو دو رسوم ہیں, ان کا کیا حکم شرعی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, وہی بات ہے کہ یہ رسوم جو ہیں عموماً کی جاتی ہے تو نامحارم کے درمیان ہوتی ہیں, سالی بہنوئی وغیرہ کے درمیان یہ معاملات کیے جاتے ہیں. اور یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اندر آپس میں پردے کا حکم ہے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ جس کے اندر ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ ارائیت الحمبا, کہ وہ رشتے کے جو سسرالی مرد نامحارم رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بعض روایتوں میں اس کو دیور سے بھی تعبیر کیا گیا کہ دیور سے بات چیت کرنے یا اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا الحم الموت, کہ دیور جیٹ یا سسرالی مرد رشتے جو ہیں یہ موت کے مثل. وجہ یہ ہے کہ اجنبی مردوں سے عورت اتنا فری نہیں ہوتی, لیکن جو گھر کے مرد ہوتے ہیں جیسے دیور ہو گئے, جیٹ ہو گئے, اسی طرح سالی کے لیے بہنوئی ہو گئے, تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ تکلف ہوتا ہے, بے تکلفانہ رویہ ہوتا ہے, تو انسان جو ہے وہ بات بھی کر لیتا ہے. جیسے اجنبی سے فری نہیں ہوتا ویسے ان لوگوں سے انسان تھوڑا کمفرٹیبل ہو کے بات کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ان سے تو زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ یہ تو گھر کے افراد ہوتے ہیں, لیکن یہ نامحارم میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, گھر میں بعض اوقات جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, گھر میں رہتے ہیں, آنا جانا ہوتا ہے, تو شیطان بدرجہ اولا ان کے بارے میں بہکاوے ڈال سکتا ہے, بدرجہ اولا بہکا سکتا ہے. تو ان سے تو خاص طور پر احتیاط لازم ہے. اسی کے تناظر میں بات کروں گی کہ یہ جو رسومات عام طور پر یہ نامحارم رشتوں کے درمیان ہوتی ہے تو بالکل ہم اس سے منع کریں گے. ہاں, ایسا اگر کہ کہیں پہ سالے بہنوئی کے جوتے چھپا لیتے ہیں مزاح کے طور پر, اور وہ دولہا صاحب اپنی مرضی سے کچھ رقم دیتے ہیں جس میں جبر بھی نہ ہو, ظلم بھی نہ ہو, ان کی عزت پر بھی بات نہ آ جائے. بعض اوقات اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ دولہا کو مجبوراً رقم دینی پڑتی ہے, حالانکہ وہ دینا نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن وہ جبر اور زیادتی میں آ کے وہ رقم دیتے ہیں. تو جبر و زیادتی والا معاملہ نہ ہو, محارم اگر یہ معاملہ کر لیتے تو حرج نہیں ہے, جبکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, تو اس کو اوائڈ ہی کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جن چیزوں میں ہم برائی کو نکال نہیں سکتے نا, اس چیز کو سرے سے ختم کر دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ برائی میں داخل ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. حضور, آپ اس پہ کامنٹس دیں گے یا میں کالرز کے سوالات کی طرف آئیے. پہلی بہن نے پوچھا تھا کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, طلاق اور خلا جو ہے, خلا بھی ہمارے فقہ حنفی میں طلاق ہی ہوتا ہے, بس اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے. طلاق کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, ایک طلاق رجعی ہوتی ہے, ایک طلاق بائن ہوتی ہے, ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے. تو خلا بھی ہمارے یہاں طلاق ہی ہے, بس یہ ہے کہ یہ طلاق بائن ہے. اور ویسے فرق یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے اندر بیوی کی رضامندی ہو یا نہ ہو, شوہر جو ہے وہ طلاق دیا کرتا ہے. خلا میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی خود جو ہے وہ چونکہ مطالبہ کرتی ہے, اس میں شوہر کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. بیوی اور شوہر دونوں کی رضامندی سے خلا ہوتا ہے, اور اس میں ایک بدل خلا ہوتا ہے. بدل خلا کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مطالبہ بنیادی طور پر یہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے, تو اس لیے بیوی اس کا کچھ عوض شوہر کو دیتی ہے. تو وہ عوض جو ہے وہ مال کی صورت میں ہوتا ہے. تو اس عوض میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو حق مہر لینا ہوتا ہے اس حق مہر کو بدلے خلا قرار دیتے ہیں, اور پھر شوہر سے حق مہر نہیں لیتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق مہر الگ سے لیتے ہیں, بدلے خلا الگ سے جو ہے وہ طے کر لیا جاتا ہے. تو بہرحال خلا کے اندر جو ہے وہ کچھ مال دینا ضروری ہوتا ہے, جبکہ طلاق کے اندر جو ہے چونکہ طلاق تو شوہر نے اپنی مرضی سے دی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے کوئی مال وغیرہ دینا عورت کو لازم نہیں ہوتا. جی, یہ پوچھتی ہے میری بہن کہ وہ کون سی اخلاقی برائیاں ہیں کہ جو
ایک شوہر میں اگر موجود ہوں تو بیوی خلا یا طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو بہت ہی زیادہ مشہور جو اخلاقی برائی ہے جو بدکاری ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کا معاذ اللہ عادی ہو اور مستقل وہ ہو اور باوجود سمجھانے کے باز نہ آئے تو اس صورت میں جو اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ برائیاں، چھوٹی موٹی برائیوں سے مراد یہ ہے کہ برائی ویسے کسی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن جیسا ہمارا معاشرہ ہے تو اس معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگ جو ہے برائی کے شکار ہیں تو ہر بات پر ہی یہ ایجاد دی جانی شروع کر دی جائے کہ بس وہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ فلاں اخلاقی برائی کے اندر ہے اور اب اس پہ طلاق، تو پھر گھروں کا بسنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو خاص وہ جو اخلاقی برائی ایک ہے مشہور، جس اخلاقی برائی میں اگر مبتلا ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود اس سے باز نہیں آتا تو اس اخلاقی برائی کے نتیجے میں تو بہرحال مطالبہ کیا جا سکتا ہے طلاق کا۔ ادروائز عام جو باتیں ہیں وہ ان کا ناجائز ہونا یا گناہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، جیسے غیبت کرنا یہ بھی اخلاقی برائی ہے، چغلی کھانا اخلاقی برائی ہے، جھوٹ بولنا اخلاقی برائی ہے، یہ ساری اخلاقی برائیاں ہی ہیں۔ گالی بکنا یہ اخلاقی برائی ہے، لیکن ان اخلاقی برائیوں کو برائی تو سمجھا جائے گا، گناہ بھی سمجھا جائے گا اور اصلاح کی حکمت کے ساتھ کوشش بھی کی جائے گی، لیکن ان کی بنا پر طلاق یا خلا کے مطالبے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ویسے بھی حدیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے کہ کوئی اگر جو ہے وہ بے عذر شرعی مطالبہ کرے خاتون طلاق کا یا خلا کا تو اس کے لیے تو باقاعدہ یہ وعید آئی کہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو حرام ہونے کی وعید ہے۔ اور بھی کئی وعیدات آئی ہیں، بعض جگہ پہ منافقات سے تعبیر کیا گیا ہے بعض روایات کے اندر کہ وہ ایسی خاتون منافقہ ہے، اس کو منافقہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ عام حالات میں تو ہم طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بس وہ جو خاص صورتیں جن کے اندر طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے ان خاص صورتوں میں اجازت ہے، ادروائز اس کو جنرائز نہ کیا جائے۔ آئی بروز کا حکم پوچھا ہے میری بہن نے۔ آئی بروز جو اس طرح بنوائی جاتی ہیں، اس کے اندر آئی برو کے اندر ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ ایک ہوتا ہے بدنمائی دور کرنا اور ایک ہوتا ہے مزید خوبصورتی پیدا کرنا۔ بعض خواتین جو یہ سمجھتی ہیں نا کہ خوش نمائی کے لیے جو ہے وہ آئی برو بنائی جا سکتی ہے، تو خوش نمائی کے لیے نہیں بنائی جا سکتی۔ جو ابرو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بھویں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اب وہ دیکھنے میں بری لگ رہی ہیں، بدنما لگ رہی ہیں، تو انہیں بقدر ضرورت جو ہے وہ نوک پلک سنوارنے کی اجازت ہے شوہر کی خاطر۔ یہ اجازت تو ہے لیکن وہ بقدر ضرورت اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو آئی برو جو ہے وہ بدنما نہیں لگ رہی، بس اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے اس کو شیپ دے رہی ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ جی جناب بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میک اپ کا بھی ایسے انہوں نے پوچھا، میک اپ کا بھی جو ہے وہ میک اپ کرنا بھی جہاں جائز ہے، میک اپ کرنا ویسے جائز ہے جب کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو اس کے اندر تو وہ جائز ہے، لیکن جائز محل میں جائز ہے، یعنی اصل میں تو وہ گھر کے لیے کرنا جائز ہے یا خواتین کی اپنی تقریبات کے لیے کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے باہر نامحرموں کے سامنے جو ہے وہ میک اپ کر کے، درزی کے پاس جا رہی ہیں تو میک اپ کر کے جا رہی ہیں، گوشت لینے جا رہی ہیں، سبزی لینے جا رہی ہیں تو میک اپ کر کے جا رہی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور عالمہ شفق غلام مصطفیٰ، عالمہ افق مزمل، آپ دونوں کی شکر گزار ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ دینی احکام آپ کے گھروں کی دہلیز تک آپ کے ٹی وی سیٹ کی وساطت سے، ARYQ TV آپ کا جو پسندیدہ مذہبی چینل ہے اس کی وساطت سے پہنچائے جائیں، تو دین سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال